बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मैं आज आपको डॉन चिल्ड्रन एकेडमी से क्लास 3 की उर्दू का सबक नंबर 2 पढ़ाऊँगी। बच्चों, पिछले सबक में हमने आपको उर्दू की किताब का सबक नंबर 1 पढ़ाया था, जो नज़्म अल्लाह ने थी। उसी का होमवर्क आज दिया जा रहा है। पहले आप होमवर्क नोट कर लें अपनी कॉपीज़ में। कोर्स ख़रीद लें, कोर्स के अंदर ही कॉपीज़ हैं, होमवर्क कॉपी में ही होमवर्क नोट कर लें और स्कूल में आके होमवर्क चेक कराइएगा। पहला सवाल देख लें। सवाल नंबर 1, सूरज चाँद किसने बनाए हैं? सूरज चाँद किसने बनाए हैं? जवाब देखिए, सूरज चाँद अल्लाह ताला ने बनाए हैं। सूरज चाँद अल्लाह ताला ने बनाए हैं। इसी जवाब को 2 मरतबा और लिखिएगा। सवाल नंबर 2 देखिए, फूल कहाँ खिलते हैं? फूल कहाँ खिलते हैं? जवाब देखिए, फूल बाग में खिलते हैं। फूल बाग में खिलते हैं। इसका भी जवाब कॉपीज़ में 2 मरतबा साफ राइटिंग में लिखिएगा। सवाल नंबर 3 देखिए, इंसानों को सीधी राह दिखाने के लिए अल्लाह ने किसे भेजा? इंसानों को सीधी राह दिखाने के लिए अल्लाह ने किसे भेजा? जवाब देखिए, इंसानों को सीधी राह दिखाने के लिए नबी भेजे। इंसानों को सीधी राह दिखाने के लिए नबी भेजे। इसका जवाब भी 2 मरतबा और कॉपीज़ में कीजिएगा। साफ लिखाई हो, साफ़ सुथरा लिखा हुआ हो, होमवर्क कॉपीज़ में कीजिएगा और स्कूल में आकर चेक कराइएगा। बच्चों, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर खोलें, सबक नंबर 2 का। सफ़ा नंबर 8 पर सबक नंबर 2 दिया गया है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे अखलाक। अब ये सबक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ दोहराइए ताकि आपको भी पढ़ना आए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब से तकरीबन 1400 साल क़ब्ल अरब के शहर मक्के शरीफ में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो गया था। आपकी उम्र 6 साल की थी कि वालदा भी अल्लाह को प्यारी हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने और इनके इंतकाल के बाद आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने की। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से अच्छी आदतों के मालिक थे, साफ़ सुथरे रहते थे। जवान होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ और नुमायाँ हो गईं। आप गरीबों, यतीमों और बेवाओं की मदद करते थे। बेसहारा लोगों को सहारा देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी के सबब मक्के के लोग आपको सादिक और अमीन के लक़ब से याद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वादा करते उसे पूरा करते थे।
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی ضروریات کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی رقم یا کھانے پینے کی چیزیں آتی وہ غریبوں میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ خود نہ کھاتے لیکن بھوکوں کو کھلاتے، اور کبھی کسی سوال کرنے والے کا سوال نہ ٹالتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدہ کرتے اسے ضرور پورا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ سادہ لباس پہنتے، سادہ کھانا کھاتے، اپنا کام خود کر لیتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں کی بھی مرمت کر لیتے تھے۔ گھر کے کاموں میں گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے، کسی سے ملتے تو پہلے خود سلام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بتلاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی موقع نہیں دیا کہ پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ نمبر 9 پر آ جائیے۔ پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بچے جنت کے پھول ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کی کوئی چیز آتی تو آپ پہلے وہاں موجود بچوں کو دیتے، بعد میں پڑوس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی محفل میں تشریف لاتے تو لوگوں کو اپنے احترام میں کھڑے ہونے سے منع فرماتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اپنی ذاتی تکلیف کا بدلہ نہیں لیا اور تکلیف دینے والوں کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد ہمدرد انسان تھے، خاص طور پر غریبوں، بیواؤں، یتیموں اور بچوں کا بہت ہی خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا جو بھوک پیاس کی وجہ سے بڑا نڈھال ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک سے سختی سے کہا کہ وہ اسے خوب کھلایا پلایا کرے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل سے گزرتے ہوئے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچوں کو اٹھا لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ بچوں کو فوراً واپس ان کے گھونسلے میں رکھ آؤ، چڑیا پریشان ہو رہی ہوگی۔ پیارے بچوں، ابھی جو میں نے آپ کو سبق پڑھ کر سنایا ہے، جو آپ نے بھی یقیناً میرے ساتھ پڑھا ہوگا، اس کو میں مختصر طور پر بتا رہی ہوں۔ اس سبق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات جو تھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو تھے، عادات جو تھی، وہ ہمارے لیے کس طرح مثال ہیں۔ ان کی جو ساری عادات تھیں وہ اچھی تھیں۔ وہ امین تھے یعنی کہ امانت رکھتے تھے، لوگوں کی ایمانداری سے کام کر لیتے تھے، غریبوں کا خیال رکھتے تھے، پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے، خاص کر بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ بچوں کو جنت کے پھول کہا کرتے تھے، یعنی کہ جنت کے پھولوں کو جس طرح محبت سے، پیار سے چوما جاتا ہے، اسی طرح بچوں سے بھی محبت کرنی چاہیے، پیار کرنی چاہیے۔ کسی بھی محفل میں جاتے تو لوگوں کو اپنے لیے کھڑے ہونے کو منع کرتے تھے کہ ان کو برتری کا، کمتری کا احساس نہ ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برتر نہ سمجھے، یعنی کہ برابری کا احساس دلانے کے لیے کھڑا ہونے سے منع کرتے تھے۔
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کسی سے اپنی تکلیف کا بدلہ نہیں لیتے تھے، یعنی کہ ان کے ساتھ جو برا سلوک کرتا تھا اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے تھے، سادہ رہتے تھے، اپنے گھر کے کام سارے وہ خود کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ ان کے جو جوتے ٹوٹ جایا کرتے تھے ان تک کو وہ خود سی لیا کرتے تھے کہ تاکہ کسی کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی لیے بچوں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، وہ جس طرح زندگی گزارتے تھے، وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ اس لیے ہم ان کی عادات و اطوار جو تھیں اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے، ان کے اخلاق کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی عادات کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم بھی اچھے انسانوں میں ہمارا شمار ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم اچھا اپنے آپ کو ثابت کر سکیں۔